عید کے موقع پر پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے. سب کو عید مبارک. تمام شہر کے، ملک کے اور پوری امت کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. سب سے پہلے میں اہل کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے الخدمت پر اپنے اعتماد کو بڑھایا اور مسلسل الخدمت کی کھالوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سال ریکارڈ اضافہ ہوا ہے پہلے دن کے حساب سے، اور اب 2 دن ابھی باقی ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہر کراچی کے لوگوں کا کہ ان کا اعتماد الخدمت پر، الخدمت کے رضاکاروں پر، جماعت اسلامی کے کارکنوں پر اور جماعت اسلامی پر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ سارے لوگ اور حکومتیں اور حکومت کے افراد جو پروپیگنڈا جماعت اسلامی کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چونکہ ان کی خود اپنی ساکھ بہت خراب ہے، تو ان کا ہمارے خلاف ہونا ہی ہماری مزید قبولیت اور مقبولیت کا سبب بن جاتا ہے. اور الحمدللہ بڑے پیمانے پر لوگوں نے اجتماعی قربانی میں حصہ لیا اور جانوروں کی کھالیں، قربانی کی کھالیں الخدمت کو دی ہیں، اور انشاءاللہ الخدمت اپنے خدمت کے ان کاموں کو مزید بہتر بنائے گی، اور ان رقومات سے جو کچھ بھی حاصل ہو سکے گا وہ مستحقین کی مدد کے لیے استعمال کرے گی. ہم تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں کہ مستحقین کی خدمت، لوگوں کو راشن دینا، پانی کے پلانٹس، میڈیکل فیسلٹیز، میڈیکل کیمپس، ہسپتالوں کا چلنا، میڈیکل سینٹرز کا قیام اور اس کے آپریشنز، اور اسی طرح ہمارا میت سروس، کمیونٹی سروسز، بے شمار کام ہیں، کفالت یتامہ، اور پھر آئی ٹی کا بنو قابل پروگرام. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو الخدمت اہل خیر کے احتیاط کے ساتھ کرتی ہے. اور بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سیلف سفیشینٹ بنیادوں پر چلاتے ہیں تاکہ معاشرے کے عام لوگوں کی خدمت ہو سکے. وہ مڈل کلاس کے لوگ کہ جو بڑے بڑے اسپتالوں میں نہیں جا سکتے، سرکار کا حال تو انتہائی برا ہے، تو جو لوگ نہیں جا سکتے تو پھر وہ ان کے لیے ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگ جائیں اور ان کو مناسب نرخوں کے اوپر لیبارٹری کی، ڈائگنوسٹک کی اور صحت کی سہولتیں ملیں. اور الحمدللہ الخدمت بھرپور طریقے سے ان کاموں کو انجام دے رہی ہے. آج ایک اہم مسئلہ جو اس وقت شہر کو درپیش ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت نے کراچی کے بلدیاتی نظام پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے مختلف قسم کی اتھارٹیز بنائیں، اور ایک ایک کر کے اداروں پر براہ راست سندھ حکومت کا عمل دخل بڑھنے لگا. انہی اتھارٹیز میں سے اور انہی اداروں میں سے ایک ادارہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ ہے. دنیا میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کسی شہر اور علاقے کے بلدیاتی امور کو کوئی اسٹیٹ، جہاں جیسے ہندوستان میں ریاستیں کہلائی جاتی ہیں صوبے، یا صوبے، پروونس یا وفاق دیکھے. وہ مدد تو کر سکتا ہے، وہ رقومات تو دیتے ہیں پروجیکٹس کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو بلدیاتی امور ہیں اس کو براہ راست صوبائی نظام کے تحت چلایا جائے. لیکن کراچی وہ بدقسمت شہر ہے اور سندھ کی بلدیات وہ بدقسمت بلدیات ہیں جس میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کر قبضہ کر لیا گیا، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پر قبضہ کیا گیا، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی اے ان کو ہتھیایا گیا. اسی طرح سے جو کچرا اٹھانے کا نظام جو خالصتاً بلدیاتی نظام ہے، اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے حکومت کے تحت لے لیا. اور اس طرح بے شمار ادارے جو ایک میئر کے ماتحت ہونے چاہیے یا بلدیاتی اداروں کے ماتحت ہونے چاہیے، ان پر براہ راست قبضہ کر لیا. ایک طرف یہ صوبائی حکومتیں اور بالخصوص پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ وفاق سے ڈیولیوشن آف پاور ہونا چاہیے. وفاق سے تو آپ صوبے میں سب کچھ لے لیں، لیکن صوبے سے آگے آپ بلدیات کو دینے میں تکلیف محسوس کریں، اس لیے کہ اجارہ داری کا نظام ختم ہوتا ہے. تو اس لیے عید الاضحیٰ کے اس پورے آپریشن سے ایک بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اگر یہ نظام بلدیات کے تحت ہوتا تو ہمارے پاس جو ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور یوسیز ہیں جو تجربہ بھی رکھتے ہیں، یہ زیادہ بہتر طریقے سے صفائی ستھرائی کے اس نظام کو بناتے. ابھی تو ان لوگوں کو چارج بھی نہیں ملا تو انہوں نے
بھرپور کوارڈینیشن کی کوشش کی اور کہیں اچھے افسران تھے یا لوگوں نے رسپونڈ کیا تو کام بھی بہترین طریقے سے ہوا. لیکن بحیثیت مجموعی پورے نظام کا مسئلہ ہے کہ زیادہ تر شہر میں یہ ہوا ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے کہ گاڑیاں دی جائیں گی, سزوکیاں دی جائیں گی, بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ بڑے آفلز کو ہٹائیں گی, ان میں بے انتہا کمی رہی. صرف چند جگہوں پر گلشن وغیرہ میں یہ صورتحال بہتر رہی, لیکن چاہے نارتھ ناظم آباد ہو یا نارتھ کراچی ہو یا نئی کراچی یا لیاقت آباد, چاہے یہ جناح ٹاؤن ہو اور یا پھر ہم نے دیکھا ہے کہ لانڈی خاص طور پر, وہاں پر جو ہے وہ بدترین صورتحال کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا. اور ایک اور مسئلہ یہ پیش آیا کہ اب تو صوبائی حکومت, بلدیات اور وفاقی حکومت تینوں پیپلز پارٹی کی ہیں, لیکن جہاں جہاں پر یہ علائشیں پڑی ہوتی تھیں وہاں پر جتھوں کی صورت میں لوگ آتے تھے. کوئی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کیا گیا, کوئی پولیس کو نہیں لگایا گیا وعدے کے مطابق, اور انہوں نے ان اوجڑیوں کو کاٹنا شروع کیا اور اس کے بٹوے نکالنے شروع کیے, اور اس کے نتیجے میں تعفن پھیلنا شروع ہو گیا. اسپرے کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے. اتنی بڑی بلدیہ ہے, جو ابھی میئر ہے وہ ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں, پورا نظام پیپلز پارٹی کے پاس ہے, ہزاروں ارب روپے کا بجٹ کراچی دیتا ہے, لیکن یہ پراپر اسپرے تک نہیں کر سکتے, یہ پراپر طریقے سے گندگیوں کو صاف نہیں کر سکتے. اور جگہ جگہ پر یہ شکایتیں آئیں کہ وہاں پر لوگ آ گئے جتھوں کی صورت میں اور گندگیاں اور تعفن پھیلانا شروع کر دیا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جو ادارہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور بلدیاتی اداروں کو امپاور کیا جائے, اور اسی طرح جتنے ادارے ہیں ان سب کو ڈیوالو کر کے آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت بلدیہ کے تحت دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ قبضے کے طور پر مرتضی وہاب اس وقت قابض میئر ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جتنی آنیاں جانیاں ان کی ہیں ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے, ان کو اپنی پارٹی سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ڈیوالو کریں, منتقل کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے میئر کو اس میں ڈال دیا اور میئر کو اس میں ڈال دیا. یہ تو ہم کراچی کے میئر کے حساب سے کہہ رہے ہیں, کراچی کی بلدیہ کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ان تمام اداروں کو ڈیوالو ہونا چاہیے جو آئین کی اسپرٹ ہے اس کے مطابق, 140A کے مطابق. تمام سیاسی, تمام ایڈمنسٹریٹو اور تمام فائنینس کے اور انتظامی, مالیاتی, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ منتقل ہونی چاہیے. یہ ڈیولیوشن آف پاور ہے, یہ صرف ٹرانسفر کر دینا ہے, یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف ڈیلیگیشن کر دیں آپ. تو اگر یہ نہیں ہو رہا اب بھی, اس کا مطلب یہ کہ یہ اپنے بھی لوگوں کو, اور صرف کراچی کا تو نہیں ہے, حیدرآباد میں بھی یہ ہونا چاہیے, لاڑکانہ میں بھی یہ ہونا چاہیے. تو پیپلز پارٹی کا وڈیرا مائنڈ سیٹ اپنے ہی لوگوں کو با اختیار کرنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے, اس لیے کہ وڈیرا کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھو, کسی کو شریک نہ کرو, عوام کو شریک نہ کرو. اور جو جمہوری آدمی ہوتا ہے وہ لوگوں کو شریک کرتا ہے پورے انتظامی اور مالیاتی اور سیاسی انتظامات میں. اس لیے یہ پرفارمنس نظر آ رہی ہے. اور اس دوران میں جب علائشیں اٹھانے کا کام ہے تو کچرا اٹھانے کا کام پراپر نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے, یا کیپیسٹی ہے تو کرپشن ہے بے انتہا. ٹھیکہ در ٹھیکہ چل رہا نظام, ایک کمپنی کو دیا, اس نے دوسری کو دیا, اس نے تیسری کو دیا, اور سفر کر رہے ہیں کراچی کے عوام, مشکل میں ہے کراچی کے عوام. اس لیے جہاں اچھا کام کہیں نظر آتا ہے ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں, لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے اور نوازنے کا عمل اور کرپشن کا عمل آگے بڑھائیں گے, وعدے پورے نہیں کریں گے, میٹنگز میں کچھ کہیں گے, گاڑیاں اس کی آدھی بھیجیں گے, تو ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے زیر انتظام جو ٹاؤنز ہیں اور جو یوسیز ہیں وہ بھرپور طریقے سے عوام کا مقدمہ لڑیں گے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو ٹاؤنز پیپلز پارٹی کے پاس ہیں ان کا بھی کیا قصور ہے, وہاں کے عوام کا بھی کیا قصور ہے. وہ یوسیز جو پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کی ہیں ان کے لوگوں کا بھی کیا قصور ہے. یہ شہر پیسے دیتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, یہ شہر ٹیکس دیتا ہے تو صوبہ 98% ریونیو کراچی سے آتا ہے. تو پھر کراچی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے نچلی سطح کے بلدیاتی جتنے بھی ہمارے یوسی کے چیئرمین اور ٹاؤن کے چیئرمین ہیں ان کو امپاور کریں آپ.